ومن وعدم العالم وعزم شان السلام امام الانبیاء فخر الانبیاء زینت کائنات بزم کائنات والی کائنات سنی انسانیت اسوہ عالمین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام آپ کی دربار گوہر میں عظمتوں کی خراج پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و عالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ توفیق باری تعالیٰ میں اور آپ آج کی اس پاکیزہ عظمتوں مؤلفہ کے والدین میں اللہ کے حضور عالمی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ پاک آج کی ہماری ساجدانہ کاوش کو اپنی بارگاہ قبول فرما کر ہم سب کے لیے آمین۔ آپ انداز جانتے ہیں کہ آج 19 ذی الحج ہے، تقریباً 1415 سال ہونے میں 18 ذی الحج کو حضرت سید جناب عثمان بن عفان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہوا۔ آج کی اس مختصر نشست میں آپ کے حضور کی راز پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ دعا فرمائیں اللہ پاک آج کی ہماری اس نوکری کو آمین، اور میری زبان پر حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمہور نظریہ اہل سنت کے مطابق آپ کا جو فضائل کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے نمبر ہے وہ تیسرا نمبر ہے، اور خلفائے اربعہ میں دیکھیں تو بھی آپ کا تیسرا نمبر ہے، اور اسلام کا بھی کیا کر دیکھا جائے تو 34 سال کی عمر میں آپ اسلام کو اپنے سینے سے لگایا، اسلام نے عثمان بن عفان کو اپنے سینے سے لگایا۔ حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک یہ اعزاز کسی کو حاصل نہیں، جو اعزاز حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین کو حاصل ہوا۔ کسی نبی کو بھی یہ اعزاز حاصل نہیں کہ اس کے عقد میں 2 نبی کی بیٹیاں، یہ اعزاز حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین کو حاصل ہے کہ نبی کی 2 بیٹیاں نہیں بلکہ نبیوں کے امام کی 2 بیٹیاں حاصل ہیں۔ اس کی وجہ سے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو کیا عصمت، عزت، آبرو، مال و دولت کی فراوانی عطا کی، اور آپ اس دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، اس وجہ سے آپ کو غنی کے لقب سے مرتب کیا گیا۔ آپ کا نام اس میں گرامی عثمان ہے، اور آپ کے والد کا نام عفان ہے، اور یہ اعزاز بھی حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین کو حاصل ہے کہ والد کی طرف سے 5 سلسلوں کے ساتھ آپ کے اور جان عالم سلسلوں کے دادا جانی ہیں۔ آپ کے والد کا نام عفان تھا، اور عفان کے والد کا نام امیہ تھا، امیہ کے والد کا نام عبد شمس تھا، اور عبد شمس کے والد کے حضرت سیدنا عبد مناف تھا، جو میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہے
علیہ السلام کی کیا لگتے ہیں لکڑ ڈالا، یعنی حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دادا جان ہیں حضرت عبد مناف۔ میں اور آپ عقائد میں جس امام کی پیروی کرتے ہیں اس امام کا کہنا ہے کہ یہ امت مسلمہ پر فرض ہے، سنت نہیں، مستحب نہیں، واجب نہیں، فرض ہے کہ اسے کم از کم 5 پشتوں تک اپنے نبی کا نام یاد ہونا چاہیے، جو اکثر لوگوں نہیں۔ 5 پشتوں تک اپنے نبی کا نام یاد ہونا ضروری ہے اس امتی کے لیے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس گرامی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے والد ماجد کا نام حضرت عبداللہ، دادا جان کا نام حضرت عبد المطلب اور پردادا کا نام حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور لکڑ دادا کا نام حضرت عبد مناف۔ یہ 5 نام، یہ 5 نام یاد کرنا ہر امتی پر فرض ہے، یہ 5 نام ہر وقت یاد ہونا چاہیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 5 پشتوں کے بعد آپ کے دادا جان اور امام الانبیاء کے دادا جان حضرت عبد مناف، عفان کے والد امیہ امیہ کے والد عبد شمس اور عبد شمس کے والد عبد مناف، اور والدہ کی طرف سے اگر دیکھا جائے تو نبی علیہ السلام کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے اسی ایک حمل کے ساتھ ایک ہی وقت میں آپ کے ساتھ آپ کی بہن بھی پیدا ہوئی تھی، نبی علیہ السلام کی نبی جان حضرت عبداللہ کے ساتھ، اس کو توام کہتے ہیں عربی میں، آپ کی زبان میں رقم کہتے ہیں، اردو میں جرمہ کہتے ہیں۔ تو حضرت ام الحکیم البیضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی نبی جان تھی، جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی جو ایک ساتھ جرمہ پیدا ہوئے تھے، وہ حضرت عثمان غنی کی نانی جان ہے، حضرت ام الحکیم البیضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سمجھ آئیے حضرت ام الحکیم البیضاء جو نبی علیہ السلام کی نبی جان تھی اور وہی حضرت عثمان غنی کی نانی جان تھی، یعنی حضرت عثمان غنی کی امی جان کا نام تھا قربی بنت قریش، وہ بیٹی تھی ام الحکیم البیضاء۔ تو یہ نسب کے اعتبار سے حضرت عثمان غنی کو یہ جو اعزاز حاصل ہے، یہ دنیا اعزاز میں کسی کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ والد کی طرف سے 5 تک دادا ایک ہو گیا، اور جو حضور علیہ السلام کی امی جان تھی وہ امام الانبیاء، حضور علیہ السلام کی امی جان عثمان غنی کی نانی جان۔ حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے امیر ترین تاجر تھے۔ آپ کے والد فوت ہوئے تو آپ نے تجارت کا معاملہ سنبھالا، 34 سال کی عمر میں آپ مسلمان ہوئے اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امام بنا۔ حضرت ابوبکر صدیق کی دعوت پر حضرت عثمان غنی مسلمان بنا۔ زمانہ جاہلیت میں حضرت عثمان غنی ہر اس عیب سے پاک تھے جو زمانہ جاہلیت میں لوگوں میں پائے جاتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں آپ شراب خوری سے پاک تھے، زمانہ جاہلیت میں آپ شرم و حیا کا بہتر تھے، زمانہ جاہلیت میں کے ساتھ سب سے زیادہ حضرت عثمان غنی کی دوستی تھی وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دن آپ مکہ کی گلی سے گزر رہے تھے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی کو آتے ہوئے دیکھا تو دل میں خیال آیا کہ کیا ہی بہتر ہوتا کہ ایسا خوبرو اور حسین و جمیل انسان اور اسلام کے اندر نہ ہو، دوزخ کا ایندھن بنے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں نہ ہو، محنت کروں، حرکت کروں، حرکت میں اللہ برکت ڈالے گا، عثمان غنی کی جنتیوں میں شامل ہو جائیں۔
حضرت عثمان غنی کے پاس گزرے بڑی ٹھاٹ باٹ کی زندگی، نوابوں کی طرح آپ کا گزر ہوتا ہے، عام طور پہ کسی کے ساتھ بیٹھتے نہیں، عام طور کے ساتھ کسی کے ساتھ بات نہیں کرتے، عام طور پہ کسی کے ساتھ بازاروں میں کھڑے نہیں ہوتے، ٹھاٹ باٹ کے ساتھ آتے ہیں، گزر جاتے ہیں، لوگ دیکھتے رہ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس سے گزرے تو حضرت ابوبکر صدیق نے اشارہ کیا، جناب عثمان غنی پاس آئے تو حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگے اے عثمان غنی، بڑے حسین ہو، بڑے جمیل ہو، اللہ نے بڑی خوبصورتی عطا کی ہے، ذرا آج میں اس بارگاہ میں نہ لے کے چلوں جہاں سے حسن کی خیرات ملتی ہے، آج تم اس بارگاہ میں نہ لے کے چلوں جہاں سے حسن کے پردے ملتے ہیں، حسن کی خیرات بڑھتی ہے۔ عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابوبکر صدیق نے حضرت عثمان غنی کے سامنے مریافت کے حسن کے قصیدے پڑھنے شروع کیے۔ آج تمہیں اس بارگاہ میں لے کے چلتا ہوں جہاں سے حسن کی خیرات ملتی ہے، وہ کمال حسن حضور ہے، سیدی حالت بھی فرماتے ہیں نا، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس سے جہاں نہیں، وہی پھول ہے جو خار سے دور ہے، وہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ حضور علیہ السلام کے حسن کے تذکرے پڑے، حضرت عثمان غنی کے دل پہ حضور علیہ السلام کے حسن کا اثر ہوا، فرمانے لگے پھر مجھے لے کے چلیں، دیر کس چیز کی؟ حضرت عثمان غنی پیچھے ہیں، جناب ابوبکر صدیق آگے چلتے چلتے وہ کاشانہ نور آیا، وہ کاشانہ سیدنا کاشانہ نبی، جس کاشانہ میں اللہ کا قرآن پڑھا، جس کاشانہ نور میں اندر داخل ہونے کے لیے جبریل علیہ السلام کی اجازت کے منتظر ہوتے تھے۔ عثمان غنی نے دل کے اندر تو بڑے خیالات کی دنیا آباد کر رکھی تھی، جس بارگاہ میں جانے والا بڑا ٹھاٹ باٹ کا نظام ہوگا، عالی شان تخت ہوگا، عالی شان کارپیٹ اور ریڈ قلیم بچھے ہوئے ہوں گے، پورے مکہ کے سربراہ اور جن کے ایک اشارے پر لوگ اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اس نبی کی بارگاہ میں جانے والا پتہ نہیں کیا انعام و اکرام کی باتیں اور اعزاز کی باتیں ہوتی ہیں۔ جناب عثمان غنی پہنچے، وہ سیدھا سا پرانا سا مکان ہے اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے پتوں کے ساتھ بنے ہوئے مصلی پہ براجمان ہیں، قربان جائیں سادگی پر۔ عثمان غنی نے دل کے اندر تو بڑے خیالات کی دنیا آباد کر رکھی تھی کہ جو مجھ سے زیادہ حسین ہیں، پتہ نہیں وہ کس خوبصورت تخت پر براجمان ہوں گے۔ جب حضور علیہ السلام کو دیکھا، حسن کے آداب کو دیکھا اور بیٹھنے کی جگہ کو دیکھا تو اندر ہی اندر پکار اٹھے، اے ابوبکر صدیق، تم تو واقعی صدیق نکلے ہو، جو آپ کہتے تھے میں نے اس سے بھی کئی درجے بڑا پایا۔ حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی کو دیکھا، بڑے حسین و جمیل حضرت عثمان غنی۔ حضور علیہ السلام نے سادہ سے الفاظ میں دو جملے بولے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے عثمان، اللہ کی جنت کو قبول کر لو، میں تمہیں گواہی دیتا ہوں کہ اسلام لے آؤ، اللہ تمہیں جنت عطا فرما دے گا۔ یہ سادہ سے دو جملے بولے، حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں پتہ نہیں کیا تراتم میرے سینے میں برپا ہوا، مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے عرض کیا اللہ کے نبی مہربانی فرمائیں، کلمہ پڑھائیں، دائرہ اسلام میں داخل کریں۔ حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا صدیق اکبر کی ماں پہ آپ نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے۔ اس وقت آپ کے پاس مختلف شاعری مفسرین نے لکھا 30,000 بھی لکھا، 40,000 بھی لکھا، آپ کے پاس دینار تھے، وہ حضرت عثمان غنی نے وہ سارے کے سارے اللہ کے نبی کے قدم میں دے کر دیے۔ واپس پلٹے تو پورا معاشرہ آپ کا دشمن بن گیا، حتیٰ کہ جو آپ کا چچا تھا، جلاد قسم کا، ظالم قسم کا چچا، اس نے آج آپ تک گھر پہنچے تو آج آپ کا انداز کچھ اور تھا، آپ کی چال کچھ اور تھی، آپ کا طریقہ کار کچھ اور تھا، آپ کے چہرے سے حسین و جمیل خوشبوئیں پھوٹ رہی تھی اور نورانیت کا اظہار ہو رہا تھا۔ چچا نے کہا، اے عثمان کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا چچا میں اپنے آقا کی بارگاہ سے آ رہا ہوں۔ کون سے آقا؟ چچا میں نے آپ کے دین کو چھوڑ دیا، میں نے کلمہ پڑھ کر میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں نے اللہ کے نبی کی نبوت کو تسلیم کر لیا ہے، میں ایک
خدا کی وحدانیت کو تسلیم کرتا ہوں اور محمد رسول اللہ کی نبوت کو تسلیم کرتا ہوں۔ چچا نے کہا عثمان باز آ جاؤ ورنہ سزائیں دی جائیں گی۔ اب کہنے لگے کہ مجھے سزاؤں سے کچھ روکار نہیں ہے، چاہے جتنی مرضی سزائیں دینی ہیں دیں۔ چچا نے کوڑے مارنے شروع کیے، کوڑے مارتا رہا، عثمان کلمہ چھوڑ دو۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا چچا یہ تو ایک جان ہے، اگر ہزار جانیں بھی ہوں تو اس راستے میں قربان کر دوں گا، لیکن اس دولت کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے گا۔ حتیٰ کہ مل کر اس چچا نے آپ کو کمرے کے اندر قید کر دیا اور پھر بھی آپ کو ارادوں سے وہ باز نہ کرا سکا تو اس نے ایک رسی کے ساتھ آپ کو باندھا، حتیٰ کہ چھت کے ساتھ لٹکا دیا، نیچے آگ جلا دی، پورا مکان دھونے سے بھر گیا۔ پھر پوچھا عثمان کلمہ چھوڑتے ہو کہ نہیں چھوڑتے؟ آپ فرمانے لگے چچا یہ ایک جان ہے، اگر ہزاروں جانیں بھی ہوں تو اللہ کے نبی کے راستے میں قربان کروں۔ چچا نے کہا بالآخر یہ جان لیا کہ میرا یہ بیٹھنا سزائیں دینا سب بیکار ہے، عثمان پیچھے آنے والا نہیں، اس کا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی کو اس نے چھوڑا۔ حضرت عثمان غنی وہاں سے نیچے اترے تو آپ فوراً حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور حضور علیہ السلام کے چہرے انور کو دیکھا، ساری تکالیف ختم ہو گئی، مشکلات ختم ہو گئی، تکالیفیں برداشت کی، مصائب برداشت کیے، مشکلات برداشت کی اور دین اسلام کا اس انداز میں پاس رکھا۔ اللہ کے نبی کی اس انداز میں محبت کو اپنے سینے میں راسخ کیا، زمانہ آئے تو ان کی دعائی دیتا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوبصورت شخصیت کے مالک ہیں جنہوں نے سب سے پہلے مسجد نبوی کی زمین کو خرید کر حضور علیہ السلام کے قدموں میں ڈھیر کر کے اسلام کے لیے اس کو وقف کر دیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو مسجد کے لیے جگہ خرید کے دے، میں محمد اس کے ہاتھوں جنت بیچتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں حضور غلام حاضر ہے، تو سب سے پہلے مسجد نبوی کی زمین خریدنے والی شخصیت حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین۔ پھر ایک موقع آیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا اے صحابہ پانی پینے کی کمی ہے، کون ہے جو میرے روما کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، میں محمد اس کے ہاتھوں جنت بیچتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے روما خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ تو 2 مرتبہ حضرت عثمان غنی نے جنت حضور علیہ السلام سے خریدی ہے۔ کیا کی ہے جی؟ جنت خریدی ہے 2 مرتبہ حضور علیہ السلام سے حضرت عثمان غنی، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں جنت بیچی کہ زمانے قیامت تک والوں کے لیے واضح پیغام دے دیا، قیامت تک آنے والے امتیوں کسی نام نہاد محرف کے اور نام نہاد مفسر کے کہنے میں مت آ جانا کہ مصطفیٰ کو اختیار نہیں تھا۔ مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس وقت عثمان غنی کو جنت بیچ کر واضح اعلان کروا دیا، جنت مصطفیٰ کی ہے اور مصطفیٰ کے غلام مصطفیٰ کے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اے عثمان میرے روما کو خرید کر تو نے وقف کر دیا، میں محمد تیرے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، آج کے بعد جنت تو نے خرید لی ہے۔ اور پھر اس عالم میں حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت بیچی۔ آپ نے ہر میدان میں اسلام کے لیے وہ عملی طور پہ کام کیا۔ تبوک کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، حضور علیہ السلام نے اعلان کیا کون ہے جو مجاہدین کی خدمت کرے؟ عثمان غنی کھڑے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ میں غلام حاضر ہوں، 100 بما ساز و سامان کے میں مجاہدین کے لیے ہوں۔ حضرت عثمان غنی بیٹھ گئے، پھر میرے آقا نے ترغیب دلائی، حضرت عثمان غنی پھر کھڑے ہوئے، دیگر صحابہ اور بھی خدمت کر رہے تھے لیکن حضرت عثمان غنی پھر کھڑے ہوئے۔ حضرت عثمان غنی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ 100 اونٹ وما ساز و سامان کے اور میں اللہ کے راستے میں قربان کرتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی بیٹھ گئے، پھر میرے آقا نے تیسری مرتبہ ترغیب دی۔ حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر عرض کی یا رسول اللہ 100 اونٹ وما ساز و سامان کے میں مجاہدین کے لیے وقف کرتا ہوں۔ اور مولا علی قاری رحمہ اللہ نے اس سے آگے مشکات کی شرح کے اندر لکھا کہ حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر آئے تو 300 اونٹ بما ساز و سامان سے جب تیار کر چکے تو
تو حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ابھی تک میرا دل بھرا نہیں، 3 کو 3 کے ساتھ ضرب کر دو، 300 دے تو فرمایا 600 کا سامان کے تیار کرو، میں نے مجاہدین کے لیے وقف کر دیا، 600 تیار ہوئے، حتیٰ کہ پھر فرمایا ابھی بھی دل نہیں بھرا، 100 اور تیار کیا گیا، پھر بھی دل نہیں بھرا، 100 اور، حتیٰ کہ 900 اونٹ بہا ساز و سامان کے تیار کیے گئے، پھر فرمایا ابھی بھی دل نہیں بھرا۔ آپ تو غلام نے عرض کی حضور اس کے بعد تو اونٹ اتنے نہیں ہیں، فرمایا کتنے اونٹ ہیں؟ عرض کی حضور اس کے بعد 50 اونٹ بڑی مشکل سے ہو سکیں گے، تو آپ نے فرمایا 50 اونٹ کو اور تیار کرو اور انہیں بہا ساز و سامان کے اس قطار کے اندر کھڑا کر دو۔ تو مفسرین علماء نے لکھا 950 اونٹ اور 70 گھوڑے آپ نے تیار کر کے بہا ساز و سامان کے قطار میں کھڑے کر کے مصطفیٰ کے قدم میں قربان کر دیے، اور مال و متاع درہم و دینار وغیرہ لے کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، تو حضور علیہ السلام نیچے رکھنے لگے، تو حضور علیہ السلام نے ایک حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا عثمان ان کا مقام وہاں پہ نہیں، ذرا میری گود میں رکھو، درہم و دینار کو حضور علیہ السلام کی گود میں رکھا گیا، میرے آقا اپنے ہاتھوں سے دیناروں کو ایسے اوپر اٹھا کر پھر نیچے پھینکتے ہیں، پھر اوپر اٹھا کر نیچے رکھتے ہیں، اسی دوران میرے آقا کی نظریں آسمان کی طرف بلند ہو گئی، میرے آقا نے فرمایا اے اللہ عثمان نے مجھے اتنا خوش کر دیا ہے، اتنا خوش کر دیا ہے، آج کے بعد عثمان جو عمل کرے گا اس پر اس سے پوچھ نہیں کی جائے گا۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر تو یہاں تک علماء نے لکھا، مولا علی قاری رحمہ اللہ نے لکھا کہ حضور علیہ السلام نے اپنی نگاہ ناز کو، وہ نگاہ جس طرح اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، حضرت فرماتے ہیں جس طرح اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت میں لاکھوں سلام، حضور نے نگاہ کو آسمان کی طرف بلند کیا، آقا کائنات نے عرض کی یا خالق مالک اللہ قیامت کے دن تو رازق ہے، تو خالق ہے، تو مالک ہے، چاہے تو آدم سے حساب و کتاب لے لینا، نوح علیہ السلام سے حساب و کتاب لے لینا، انبیاء سے حساب و کتاب لے لینا، میرے یار غار صدیق اکبر سے حساب و کتاب لے لینا، البتہ میری بیٹی فاطمہ الزہرا سے حساب و کتاب لے لینا، لیکن اللہم لا تسأل عن عثمان بعد هذا اليوم، اے اللہ تجھے میری نبوت کا واسطہ آج کے بعد عثمان سے سوال نہ کرنا۔ اس انداز میں حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی خدمت کی، اس انداز میں مسلمانوں کی خدمت کی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر نبی کا جنت میں کوئی نہ کوئی رفیق ہوگا، جنت میں کوئی نہ کوئی ساتھی ہوگا، لکل نبی ورفیق ورفیقی فی الجنت عثمان، جنت میں جو میرا رفیق ہوگا، جنت میں جو میرا ساتھی ہوگا وہ عثمان غنی ذوالنورین۔ اور پھر حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام، یہ عزت اور یہ پرہیزی ملی، حضرت عثمان غنی ذوالنورین کو حضور علیہ السلام نے اپنا سفیر بنا کے مکہ بھیجا۔ سفیر اس کو بنایا جاتا ہے جو انسان کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ مصطفیٰ جان عالم نے ویسے تو اپنی 2 شہزادیوں کا نکاح حضرت عثمان غنی کے ساتھ کر دیا، اور پھر یہ نکاح حضور نے نہیں کیا بلکہ علماء نے سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک صفحہ نمبر 11 میں حضور علیہ السلام مسجد میں آئے، مسجد کے دروازے پہ آئے تھے، ساتھ عثمان غنی جا رہے تھے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اے عثمان، جناب ربیہ کا وصال ہو چکا تھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا اے عثمان دیکھ رہے ہو یہ جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہیں اور جبرائیل مجھے حکم دے رہے ہیں، اللہ کی طرف سے یہ پیغام لائے ہیں کہ اے عثمان اللہ فرماتا ہے ربیہ کے جانے کے بعد کلثوم کا نکاح میں عثمان غنی کے ساتھ کرنا، یعنی اللہ کی طرف سے حکم آیا، ایک جس طرح حکم رقیہ کے وقت آیا تھا اسی طرح جبرائیل یہ حکم لے کے آئے کہ اللہ فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی کا نکاح عثمان غنی ذوالنورین کے ساتھ کریں۔ حضور علیہ السلام کے اتنا قریب تھے، اتنا قریب تھے کہ حضور علیہ السلام نے حدیبیہ کے موقع پہ اپنا سفیر بنا کے حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں حدیبیہ کے مقام کو عمرہ کی نیت سے 1400 صحابہ کے ساتھ حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے عثمان میں
میں تمہیں سفیر بنا کر مکہ بھیجتا ہوں. آپ نے دو باتیں ارشاد فرمائی. فرمایا جا کر مکہ کے لوگوں کو کہو کہ ہم تمہارے ساتھ جنگ کرنے نہیں آ رہے، بلکہ ہم پرامن طریقے کے ساتھ مکہ آئیں گے، بیت اللہ کا طواف کریں گے، صحیح کریں گے، آب زمزم پیئیں گے، عبادتیں کریں گے، پھر واپس آ جائیں گے. اور دوسری بات، ان لوگوں کو یہ خوشخبری سنا دو جو ہماری محبت میں مشکلات برداشت کر رہے ہیں، انہیں یہ خوشخبری سنا دو ان قریب اللہ پاک تمہیں ایسا اعزاز اور ایسا انعام اکرام عطا فرمانے والا ہے، ان قریب مکہ فتح کر لیا جائے گا. حضرت عثمان غنی سفیر بن کے مکہ پہنچے. حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس وقت ابو سفیان لوگوں کا سردار تھا، ابو سفیان کو فرمایا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنا چاہتے ہیں. تو ابو سفیان نے کہا دیکھو عثمان، تم نے آنے میں بڑی دیر کر دی ہے، اب ہم تمہارے نبی کو اور تمہارے نبی کے ساتھ کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے. تم نے آنے میں بڑی تاخیر کر دی ہے. بیت اللہ تمہارے سامنے ہے، مطاف تمہارے سامنے ہے، صفا مروہ تمہارے سامنے ہے، آب زمزم تمہارے سامنے ہے. چاہو تو تم طواف کر لو، چاہو تو تم عمرہ کر لو، لیکن ہم تمہارے نبی کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے. اسی وقت حضور علیہ السلام کے پاس ایک صحابی بیٹھے تھے. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، عثمان کتنے خوش وقت ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں، اس وقت مکہ المکرمہ ان کے سامنے ہوگا، بیت اللہ ان کے سامنے ہوگا، اس وقت طواف کر رہے ہوں گے، اس وقت آب زمزم پی رہے ہوں گے، اس وقت صفا مروہ کی صحیح کر رہے ہوں گے. مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا میرے صحابی، عثمان کو میں نے اپنا سفیر بنا کے بھیجا ہے. عثمان اس وقت تک ہرگز طواف نہیں کرے گا جب تک محمد مصطفیٰ کو اپنے سامنے موجود نہیں پائے گا. ادھر جب جناب ابو سفیان نے کہا کہ عثمان تم چاہو تو عمرہ کر لو، لیکن تمہارے نبی کو اجازت ہرگز نہیں دی جا سکتی. تو حضرت عثمان غنی نے بیت اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے بیت اللہ، یہ ٹھیک ہے تجھے اللہ نے بڑا اعزاز دیا، یہ ٹھیک ہے تجھے اللہ نے بڑا مقام دیا، یہ ٹھیک ہے کہ آب زمزم بھی یہاں پہ ہے، یہ ٹھیک ہے کہ صفا مروہ بھی یہاں پہ ہے، لیکن اے بیت اللہ میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں اس وقت تک تیرا طواف ہرگز نہیں کروں گا جب تک مصطفیٰ جان عالم کو اپنی نگاہوں کے سامنے نہیں دیکھوں گا. میں کعبہ کو جانے والے کعبہ کو جائیں گے، ہم اپنے روح یار کو کعبہ بنائیں گے. ہماری آنکھوں کا مرکز، ہماری محبتوں کا مرکز تو چہرہ مصطفیٰ ہے. اگر چہرہ مصطفیٰ سامنے ہے تو ہمارے سامنے بیت اللہ بھی ہے، ہمارے سامنے مطاف بھی ہے، آب زمزم بھی ہے، صفا و مروہ بھی ہے. اور میں بیت اللہ تمہاری بڑی شان میں مانتا ہوں، لیکن اس وقت تک میں ہرگز طواف نہیں کروں گا جب تک میری آنکھوں کے سامنے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتے. اسی عالم میں خبر پھیلا دی گئی کہ جناب عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیا گیا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ، اسلام کی بیعت پہلے ہو چکی تھی. پھر حضور علیہ السلام نے سب صحابہ کو بلا کے فرمایا صحابہ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو. تو سب صحابہ میں سے علماء نے لکھا سب صحابہ میں سے پہلے جس شخص نے بیعت کی، آج یہ ہمارے مورخین اور یہ جو سوشل میڈیا پہ یہ بھنچال مچا ہوا ہے، کوئی کسی کو افضل قرار دے رہا ہے، کوئی کسی کو کم کر رہا ہے، کوئی کسی کو کم کر رہا ہے. خدا را اہل سنت کو اس بے باک باغی سے نکالیں. سب سے پہلے حضور علیہ السلام کے ہاتھوں میں جس شخصیت نے بیعت کی تھی اور وہ بیعت عثمان غنی کا بدلہ لینے کے لیے تھی، وہ شخصیت دلربا کا نام مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم تھی. آپ نے عرض کی یا رسول اللہ میں اس وقت تک پیچھے نہیں جاؤں گا، ہم اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک عثمان غنی کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے. حضرت عثمان غنی کے لیے بیعت کی گئی. جب سارے صحابہ بیعت کر چکے تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ بلند کیا، فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے، فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے. پھر اپنا بایاں ہاتھ بلند کیا، فرمایا یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے. آپ نے ایسے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، فرمایا عثمان کی وجہ سے میں محمد بیعت کر رہا ہوں. یہ عثمان کا ہاتھ، اپنے بایاں ہاتھ کو عثمان غنی کا ہاتھ قرار دیا. کیا شان ہے، ہاتھ ایک ہے لیکن اللہ بھی فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. وہ
جو اس وقت بیعت کر رہے تھے مصطفیٰ کو آپ کے ہاتھ میں بیعت نہیں کر رہے تھے بلکہ وہ تو میرے ہاتھ میں بیعت کر رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے وہ ہاتھ عثمان کرے گا، وہ ہاتھ میرا تھا۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ ہاتھ عثمان کریں گے تو میرا ہاتھ ہے، ہاتھ ایک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا ہاتھ ہے، مصطفیٰ فرماتے ہیں یہ میرا ہاتھ ہے۔ عثمان غنی عرض کرتے ہیں یہ میرا ہاتھ ہے۔ جب عثمان غنی کو اس بات کا پتہ چلا، آج یہ ڈھونگے قسم کے مؤلف یہ بھی لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جانتے نہیں تھے، اگر آقا جانتے تو پھر آپ بیعت کیوں کرتے؟ حضور جانتے کہ عثمان غنی زندہ ہیں، پھر حضور علیہ السلام بیعت نہ کرتے۔ حضور علیہ السلام نے بیعت اس وجہ سے کی تاکہ قیامت تک آنے والا اگر حضور بیعت نہ کرتے جو قرآن مجید کے اندر حضور حضرت عثمان غنی کی عظمتوں کے عظیم الشان قصیدے آئے یہ نازل ہوتے، ہرگز نازل نہ ہوتے۔ مصطفیٰ جان عالم نے تو بیعت کر کے اس وقت واضح بتا دیا، پھر ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے بتا دیا عثمان غنی زندہ ہیں، بلکہ عثمان غنی زندہ جاوید و کرامت ہونے کے ساتھ ساتھ اس انداز میں زندہ ہیں۔ فرمایا یہ عثمان غنی کا ہاتھ ہے، اپنا بایاں ہاتھ عثمان کے ہاتھ کا قرار دیا۔ پھر جب حضرت عثمان غنی کو پتہ چلا، علماء نے لکھا کہ حضرت عثمان غنی اس وقت کے بعد اپنے بایاں ہاتھ سے کبھی بھی جوتی تک نہیں اٹھاتے تھے۔ اس وقت کے بعد اپنے بایاں ہاتھ سے کبھی بھی دیگر لوازمات نہیں کرتے تھے، کھانا آپ دائیں ہاتھ سے کھاتے، لیکن اس کے بعد کبھی بھی اپنے اس ہاتھ سے دیگر جو لوازمات کیے جاتے ہیں وہ نہیں کرتے تھے۔ آپ کے دوستوں نے آپ سے پوچھا کہ عثمان غنی آپ اس ہاتھ سے یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا میں اس ہاتھ سے کیسے کام کروں، اس ہاتھ کو مصطفیٰ جان عالم نے اپنا ہاتھ قرار دیا ہوا ہے۔ حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو حضور علیہ السلام نے اپنا ہاتھ قرار دے کر واضح طور پہ یہ اعلان کیا جس طرح نبی کے ہاتھ سے کوئی جرم ثابت نہیں ہو سکتا، صادر نہیں ہو سکتا، اس طرح عثمان کے ہاتھ سے کوئی جرم صادر نہیں ہو سکے گا۔ جس طرح نبی کا ہاتھ معصوم ہوتا ہے اسی طرح عثمان کا ہاتھ بھی معصوم ہے۔ حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 34 سال کی عمر میں آپ اسلام لائے، 82 سال آپ نے عمر پائی، 82 سال آپ نے عمر پائی، 12 سال آپ مسند صدارت پہ براجمان رہے، بالآخر 82 سال عمر پا کر آپ 18 ذی الحج کو داعی اجل کو آپ نے لبیک کہا۔ آپ کی زندگی کا جو ماٹو تھا وہ یہ تھا احیینی سعیدا و امتنی شہیدا۔ آپ کی زندگی کے اندر آپ کی یہ دعا تھی، حضرت ابوبکر صدیق کی بھی زندگی کی ایک دعا تھی، جناب فاروق اعظم کی بھی، حضرت ابوبکر کی تھی میرے لیے خدا کا رسول اور بس، اور جناب فاروق کے لیے وہ تھی کہ اللہ سے ڈرنے کے لیے موت ہی کافی ہے، اور جناب عثمان غنی کی زندگی کی جو دعا تھی وہ یہی تھی اے اللہ مجھے زندگی سعادت والی دے اور مجھے موت شہادت والی دے۔ زندگی ایسی شہادت والی اللہ نے عطا کی جو شہادت کسی کے حصے میں نہیں آئی، اور پھر شہادت بھی ایسی عطا کی جو کسی کے حصے میں جو شہادت ہے وہ بھی نہیں آئی۔ مسجد نبوی میں اور مدینہ طیبہ کے اندر آپ شہید ہوئے، اور جنت البقیع، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جنت البقیع کی جو جس آدمی نے جگہ خرید کر لی تھی وہ بھی حضرت عثمان غنی تھے۔ آج لوگ جس جنت کے لیے ترستے ہیں تو آج ہمیں جنت البقیع کے اندر دفن ہونے کی جگہ مل جائے، ارے وہ تو جگہ ہی عثمان غنی کی اپنی ہے۔ جس جنت کے اندر تم تدفین کی خواہش کا اظہار کرتے ہو اور آج کہتے ہو کہ عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ معاذ اللہ جنتی نہ ہونے کے وقت میں دعوے جاتے ہیں، جس جنت کے اندر پوری کائنات تدفین کے لیے خواہشوں کا اظہار کرتی ہے وہ جگہ ہی وہ زمین ملکیت عثمان غنی کی ہے۔ جنت البقیع کی زمین کے مالک حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی کا جو نچوڑ تھا وہ حضور علیہ السلام کی محبت تھی، حضور علیہ السلام کی غلامی اور شرم و حیا اور سخاوت فی سبیل اللہ آپ کی زندگی کا عظیم شان اسوہ ہے۔ اللہ پاک آپ کی زندگی کے نور کی برکت سے ہماری زندگیوں کو بھی کامیاب و کامران فرمائے، ہمیں ادارے ساتھیاں عطا فرمائے۔